اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا سلوک کس قدر دیا گیا ہے، قرآن مجید اور حدیث مبارکہ میں بے شمار احکامات، احادیث مبارکہ اور آیات مبارکہ اور بے شمار اقوالات اس موضوع پر بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ آج کی مختصر ویڈیو میں ہم ماں باپ کے حقوق اور ان کے ساتھ نیکی کرنے کے حکم کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 3 میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ اپنے رب کی عبادت کرنے کے بعد اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو آپ ان کے سامنے اف تک نہ کہیں اور ان سے عزت و اکرام کے ساتھ پیش آیا کریں۔ محترم سامعین، اس آیت مبارکہ کے مفہوم کو اگر ہم سامنے رکھ کر چلیں تو اس آیت مبارکہ میں یہ بات بتلائی گئی ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر جو سب سے پہلا حکم دیا وہ ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ محترم سامعین، اللہ نے کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ سورہ لقمان آیت نمبر 14۔ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اس کو پیٹ میں اٹھایا اور اس کا دودھ چھوڑنا 2 برس میں ہے، اور ہم نے یہ حکم بھی دیا کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو کیونکہ تم سب نے میری طرف ہی لوٹنا ہے۔ محترم سامعین، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آگے پوچھنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون لوگ میرے اچھے سلوک کے زیادہ مستحق ہیں؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں، پھر فرمایا کہ تمہارے والد محترم۔ بحوالہ صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، مصنف ابن ابی شیبہ، سنن کبریٰ اور سنن الشرح السنہ۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور اپنے شکر کے بعد ماں باپ کے شکر کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ انسان کے حق میں سب سے بڑی نعمت اس کا وجود اور اس کی تربیت اور اس کی پرورش ہے، اور اس کے وجود کا سبب حقیقی اللہ تعالیٰ ہے اور ظاہری سبب اس کے والدین ہیں۔ اسی طرح اس کی تربیت اور پرورش میں حقیقی سبب اللہ اور ظاہری سبب اس کے والدین ہیں۔ جس طرح اللہ بندے کو نعمتیں دے کر اس سے اس کا عوض نہیں چاہتا، اسی طرح ماں باپ بھی اولاد کو بلا عوض نعمتیں دیتی ہیں، اور جس طرح اللہ بندہ کو نعمتیں دینے سے تھکتا نہیں ہے اور اکتاتا نہیں ہے، تو والدین بھی اپنی اولاد کو نعمتیں دینے سے اور ان پر انعامات کرنے سے نہ ہی تھکتے ہیں اور نہ ہی اکتاتے ہیں۔ جس طرح بندہ گنہگار بھی ہو پھر بھی اللہ ان پر اپنی رحمت کا دروازہ نہیں کرتا، اسی طرح اگر اولاد نافرمان ہو، نالائق ہو، بدتمیز ہو، پھر بھی ماں باپ اس کو اپنی شفقت سے محروم نہیں کرتے۔ جس طرح یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو دائمی عذاب سے اور ضرر سے بچاتے رہتے ہیں اور ہدایت دیتے رہتے ہیں، ماں باپ بھی اپنی اولاد کو نقصان سے بچانے کے لیے وقتاً فوقتاً نصیحت کرتے رہتے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ اہم نیکیاں یہ ہیں کہ انسان ان کی خدمت کرے، ان کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرے، ان کے ساتھ سختی سے بات نہ کرے، ان کے مطالبات پورے کرنے کی کوشش کرے، اپنی حیثیت اور وسعت کے مطابق ان پر اپنا مال خرچ کرے، ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے اور ان کو راضی رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرے، خواہ وہ اس کے خیال میں اس پر ظلم کر رہی ہوں۔ ان کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیح دے، ماں کے بلانے پر نفل نماز توڑ دے، البتہ فرض نماز کسی کے بلانے پر نہ توڑے، اور اگر اس کا باپ یہ کہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو بھی اس کو طلاق دے دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے نکاح میں ایک عورت تھی جس سے میں بے پناہ محبت کرتا تھا، اور حضرت عمر اس کو ناپسند کرتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ان کو طلاق دے دو، میں نے انکار کیا۔ پھر عمر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو طلاق دے دو۔ سنن ابی داؤد، سنن امام ترمذی اور سنن ابن ماجہ، مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح سب سے پہلے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو طلاق دینے کا حکم دیا تھا، اور بیٹے کی باپ کے ساتھ محبت یہ تھی کہ جس باپ کو ناپسند کرتا ہو، جس کو باپ ناپسند کرے اس کو بیٹا بھی ناپسند کرے، اور جس سے اس کا باپ محبت کرتا ہو اس سے وہ بھی محبت کرے،
خواہ وہ اس کو ناپسند ہو۔ یہ اس وقت واجب ہے جب اس کا باپ مسلمان ہو، ورنہ مستحب ہے۔ تو محترم سامعین، ماں باپ کے ساتھ یہ بھی نیکی ہے کہ ماں باپ کے دوستوں کے ساتھ بھی نیکی کی جائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گزرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سہیلیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے اور ان کی سہیلیوں کو تحفے تحائف بھی بھجواتے۔ جب بیوی کی سہیلیوں کا یہ درجہ ہے تو باپ کے دوستوں کا مقام تو اس سے کہیں زیادہ بلند ہوگا، اور ماں باپ کی وفات کے بعد ان کے لیے استغفار کرنا بھی ان کے لیے نیکی ہے۔ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا کہ ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد میں ان کے ساتھ کس طرح سے نیکی کروں؟ تو آپ نے فرمایا ان کی نماز جنازہ پڑھو، ان کے لیے دعائے مغفرت کرو، انہوں نے لوگوں سے جو وعدے کیے تھے ان کو پورا کرنے کی کوشش کرو، ان کے دوستوں کی عزت کرو، اور جن کے ساتھ وہ صلہ رحمی کیا کرتے تھے ان کے ساتھ بھی تم صلہ رحمی سے پیش آیا کرو۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم نے بات کی کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا سیدھا جنت میں جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ جس نے اچھا سلوک کیا، یوں سمجھ لیں کہ اس نے دنیا میں ہی جنت کو حاصل کر لیا، اور جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی، ان کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آیا، تو سمجھ لیں کہ اس نے دنیا میں ہی اپنی آخرت کو برباد کر لیا اور دوزخ کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے والدین کا سایہ ہمارے اوپر قائم و دائم رکھے، اور جن کے والدین اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہم یہ دعا گو ہیں کہ اللہ ان کی اولادوں کو اپنے ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی اور دعائے اصالہ ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔